آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک جاہل خامد کی سبق آموز کہانی۔ یہ دیہات کا رہنے والا ایک نوجوان تھا جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں، یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہے، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک دن انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس لڑکی نے اپنے خامد سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خامد نے جا کر گٹھڑی ایک طرف رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خامد کو دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خامد کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر گئی اور روتی چلاتی رہی اور عورتوں کی طرح مکر کیا۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ لڑکی نے بتایا کہ میرا خامد مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی، وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور وہ خود کہیں اور چلا گیا۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خامد پانی میں گرا تو اس نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوتے ہیں۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں اب کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میری ہی بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، چلو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا، اتنے میں اس کے کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ وہ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس لڑکی کے شوہر نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو واپس بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ میرا شوہر ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، اس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب چھپایا ہے، اس کا دل تو بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری اس حرکت کو کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اس کی اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں اپنے خامد کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ ساری زندگی اپنے خامد کے ساتھ محبت میں گزار دی۔ ناظرین، اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان سے اس کی خامیوں کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خامیاں اور خوبیاں ہر انسان کی ذات کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی میں اگر کوئی خامی دیکھو، جب بیوی اپنے شوہر میں کوئی خامی دیکھے تو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ہو سکتا ہے ان میں اور بہت سی خوبیاں بھی موجود ہوں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔